जंगों की तारीख में कई ऐसे लम्हे आए हैं जब गोलियां चल रही थीं, लेकिन असल फैसला बंद कमरों में हो रहा था। 1973 की अरब इजराइल जंग के दौरान भी यही हुआ। महाज पर टैंक आगे बढ़ रहे थे, मगर वॉशिंगटन और मॉस्को जो थे वो पसे पर्दा राबितों के अंदर मसरूफ थे। 1995 के अंदर बोस्निया की जंग में भी उसी वक्त चीजें देखने में आईं जब मैदान जंग से ज्यादा सिफारती मेज पे दबाव बढ़ा। आज ईरान, अमेरिका और मशरक़ वस्ता की मौजूदा कशीदगी भी उसी मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को सिर्फ हमसाया मुल्क के तौर पे नहीं, बल्कि एक राबिते के पुल के तौर पे पेश किया है। इस्लामाबाद ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची को बाज़ाब्ता दौरे की दावत दे दी है। उसके साथ ही पाकिस्तान ने ईरानी पार्लियामान के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को भी पाकिस्तान आने की पेशकश की है। ये सिर्फ सिफारती मुलाकातें नहीं, बल्कि ये ऐसे वक्त में राबिते बहाल रखने की कोशिश है जब बराह रास्त अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये पहली मरतबा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा किरदार अदा किया हो। ये इससे पहले भी पाकिस्तान एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार ऐसा कर चुका है। अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राबिते का इंतज़ाम किया। उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में जून में इस्लामाबाद में जो था एक सेशन हुआ। उस सेशन के बाद फिर जनेवा के अंदर एक सेशन हुआ जिसके ऊपर एक मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत उस पर हुए। उसका मकसद जंग रोकना था, आबना हरमुज के अंदर कशीदगी को कम करना था, मुस्तकबिल के लिए एक मुस्तकिल सिफारती फ्रेमवर्क बनाना था। लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद हर जंग बंदी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी। फायरबंदी हुई, फिर हमले शुरू हुए। बहरी नाकाबंदी खत्म हुई, फिर दोबारा नाफिज हो गई। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, बल्कि सवाल ये पैदा हो चुका है कि अगर मुआहिदा हो भी गया तो उस पर अमल कौन करेगा। माजी की गारंटियां कहां जाएंगी, इस पूरे मंजरनामे में बात इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिफारतकारी का दिलचस्प पहलू ये रहा है कि पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के साथ राबिता बरकरार रखा। एक तरफ तेहरान के साथ सियासी, अस्करी और सरहदी रवाबित कायम रखे, दूसरी तरफ वाशिंगटन के साथ सिफारती चैनल भी बंद नहीं होने दिया गया। यही तवाज़ुन जो है वो पाकिस्तान को दूसरे इलाकाई ममालिक से मुख्तलिफ बनाता रहा। इस्लामाबाद ने किसी एक फरीक की ज़ुबान इस्तेमाल करने की बजाय हर मरहले के ऊपर मुज़ाकरात, 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 हर मरहले के ऊपर तहम्मुल, 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 हर मरहले के ऊपर सिफारती हल, सिफारती हल, सिफारती हल का नौहा जो है वो पीटा है, जिसे ईरान और अमेरिका दोनों ने कम अज़ कम राबिते के दर्जे तक कबूल किया। इसी दौरान फिर एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आती है। ईरान ने यह वाज़ेह किया है कि आबना हरमुज़ के बारे में तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो ओमान के साथ जारी हैं, जबकि इससे पहले ओमान ने एक प्रपोजल जो ईरान भिजवाया था जिसमें आबना हरमुज़ का कंट्रोल ईरान, ओमान और मशरक़ वस्ता के ममालिक मिलकर करेंगे, उसको डिनाइल के तौर पे जवाब भेजा गया। अब जब अमेरिका के साथ सियासी रवाबित के अंदर पाकिस्तान फिर से मरकजी सहूलतकार है, तो इस तकसीम ने खित्ते में सिफारतकारी की एक नई साख्त पैदा कर दी है। ओमान समुद्री मामला देख रहा है, पाकिस्तान सियासी एतमाद बहाल करने की बात कर रहा है, जबकि कतर ज़रूरत पड़ने पर मुआविन का किरदार अदा कर रहा है। जब जंग फरवरी 2026 शुरू हुई तो ज़्यादातर ममालिक ने एक ही रास्ता इख्तियार किया था। कुछ ममालिक मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ खड़े हो गए थे, कुछ ममालिक ईरान के साथ खड़े हुए। पाकिस्तान ने तीसरा रास्ता चुना और यह वो फैसला था जिसने बाद में इस्लामाबाद को इस बहरान का अहम किरदार बनाया और अब तक बनाए रखा है। बेशुमार मौक़ों के ऊपर कहा गया कि पाकिस्तान की अब वो पोजीशन नहीं रही, चाहे पहले MOU के बाद हो, चाहे वो जो जनेवा का मामला था उसके बाद हो, चाहे अब का मामला इसके बाद हो। तेहरान को पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान किसी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ वाशिंगटन को यह यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान ईरान के लिए कोई अस्करी महाज भी नहीं बनने देगा। यही मुतवाज़िन पॉलिसी अब तक आके पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में अमरीकी और ईरानी नुमाइंदगान के दरमियान वो बराह रास्त राबिता हुआ जिसका तसव्वुर उससे चंद माह पहले तक मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। हमने वो राबिता करवाया, लोगों ने कहा अच्छा ये कर लिया, आगे कुछ नहीं होगा। आगे राबिते मुनक़ते हुए, लोगों ने कहा कि हाँ जी क्या करवाया राबिता करके।
جب اس کے بعد پھر رابطہ کروایا، پھر انہوں نے کہا اچھا یہاں تک لے آئے، آگے نہیں ہوگا۔ جب جون میں دستاویز سامنے آئی جس میں جنگ روکنے، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے، حملے روکنے اور آئندہ مذاکرات کے بنیادی اصول طے پائے، تو لوگوں نے کہا اچھا یہ کر لیا۔ لیکن جب معاہدہ چند ہفتوں بعد ٹوٹا تو بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ ثالث غیر متعلق ہو چکا ہے، مگر پاکستان نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اسلام آباد نے دونوں دارالحکومتوں کے ساتھ رابطے جاری رکھے۔ آئی ایک الگ بات کہ مین سٹریم میڈیا پہ اسے کیسے پورٹرے کیا گیا یا کتنا رپورٹ کیا گیا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جب وہ رابطے برقرار رکھے تو یہی وجہ تھی کہ جولائی میں ایک مرتبہ پھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف کو پاکستان آنے کی دعوت آخر میں دی گئی، جو اگست کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ اب پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ یہ دعوت محض سفارتی آداب نہیں تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر براہ راست واشنگٹن اور تہران ایک میز پہ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھنا چاہتے، تو کم از کم وہ ایک ایسے ملک سے بات کرتے رہیں جس پر دونوں کو کسی نہ کسی حد تک اعتماد ہو۔ یہاں ایک اور پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان نے صرف ایران سے رابطہ نہیں رکھا بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی مسلسل رابطے رکھے ہیں۔ پاکستانی سفارتکاروں نے بار بار یہ موقف دہرایا ہے کہ فوجی کارروائیاں کسی مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی بندش صرف ایران یا امریکہ کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت کا بحران بن جائے گی۔ اسی دوران پاکستان نے خلیجی ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی، خلیجی ممالک میں قطر اور عمان، ان کے ساتھ بھی بیک وقت بیک چینل رابطے برقرار رکھے۔ اس سفارتی رابطے کا مقصد ایک مشترکہ علاقائی موقف پیدا کرنا تھا تاکہ جنگ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہ رہے بلکہ پورا خطہ اس کے خاتمے کے لیے ایک آواز بن سکے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یا یہ جو حکمت عملی ہے یہ نئی نہیں ہے۔ 1971 میں امریکہ اور چین کے درمیان خفیہ رابطوں کا آغاز بھی پاکستان کی سرزمین سے ہوا تھا۔ اس وقت بھی دونوں ممالک براہ راست بات نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان نے خاموشی سے وہ راستہ بنایا جس نے بعد میں عالمی سیاست کا رخ بدلا۔ 2026 میں حالات مختلف تھے، کردار مختلف تھے، لیکن اصول وہی تھے کہ جب دو طاقتیں ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو ایک قابل اعتماد تیسرا ملک ہی رابطے کا واحد ذریعہ بنتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہمیں مختلف القابات دیے گئے، کچھ اپنے دوستوں نے دیے، کچھ ازلی دشمنوں نے دیے، اور کہا کہ ہم نے اپنے اپنے مفادات کے تحت یہ کچھ کیا، ہاں جی اب کہاں ہے، اب تمہاری بات چیت کس نہج پہ ہے۔ لیکن ہر بار ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سفارتی کوشش کے سب سے پیچیدہ پہلو میں ہم کامیاب رہے۔ وہ پیچیدہ پہلو کیا ہے؟ جنگوں میں ثالثی صرف اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب دونوں فریقین یہ یقین رکھتے ہوں کہ ثالث نہ صرف غیر جانبدار ہے بلکہ دوسرے فریق پر بھی کسی حد تک اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ موجودہ بحران میں پاکستان کے سامنے یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بنیادی اختلاف صرف جنگ بندی کا نہیں رہا، اصل تنازع اس بات پر ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد خطے کا سیکیورٹی ڈھانچہ کیسا ہوگا۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کے تاریخی، جغرافیائی اور عسکری کردار کو اب تسلیم کر لیا جائے۔ امریکہ اس تصور کو قبول کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اگر ایک ملک کو اتنی اہم عالمی گزرگاہ پر فیصلہ کن اختیار مل گیا تو مستقبل میں دنیا کے دوسرے سمندری راستے بھی اسی قسم کے تنازعات کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ الگ بات کہ وہ اگر اس کو تسلیم کر بھی لے تو دوسرے معاملات پہ وہ بڑی جگہ پہ اپنی اجارہ داری رکھ سکتا ہے، لیکن یہ موقف رکھے گا تاکہ اس کی ہار دنیا کے سامنے نہ بزاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ عمان ایک الگ ٹریک پہ صرف آبنائے ہرمز کے تکنیکی معاملات پہ کام کر رہا ہے۔ وہاں گفتگو کا محور جہازوں کے روٹس، فیس، نگرانی، مائن سویپنگ اور بحری سیکیورٹی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا کردار مکمل طور پہ سیاسی ہے۔ اسلام آباد کی کوشش یہ ہے کہ واشنگٹن اور تہران دوبارہ ایک ایسے فریم ورک کے اوپر متفق ہوں جس میں جنگ بندی ہو، پابندیوں کا خاتمہ ہو، جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت ہو، علاقائی سلامتی ہو، خلیجی ممالک کے تحفظ جیسے معاملات جو ہیں یہ ایک ہی پیکج کے اندر زیر بحث آ سکیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور بھی چیلنج موجود ہے۔ پاکستان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر وہ ایران کے بہت قریب جاتا ہے تو امریکہ میں اس کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ سکتے ہیں، اور اگر وہ واشنگٹن کے موقف کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے تو تہران کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایک ٹرانزٹ روٹ بنایا تھا، یہاں سے اشیاء تہران تک پہنچائی تھیں، کراچی جو بندرگاہ ہے وہاں سے، گوادر بندرگاہ سے،
پھر ابھی ایک مین پیڈز کی بات ہوئی جسے ہم ماضی میں سٹنگر مزل کہتے تھے، یعنی کندھے پہ رکھ کے چلانے والے مزل جو ڈیفنس سسٹم کے طور پہ ابھی ایران کے پاس موجود ہیں، وہ اس کے مقامی ہیں یا کیا؟ اس ضمن کے اندر باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ چائنا نے ایران کو دیے اور پاکستان کے راستے گئے، تو پاکستان نے فوری طور پہ اس کا ڈینائل دیا، اس وجہ سے کہ پاکستان امریکہ میں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا۔ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں اس کی مثال 1978 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے ملتی ہے۔ اس وقت مصر اور اسرائیل براہ راست ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، لیکن امریکہ نے ایسا ماحول پیدا کیا تھا جہاں دونوں کئی دن تک الگ الگ کمروں میں بیٹھے رہے، پیغامات ایک تیسرے فریق کے ذریعے پہنچتے رہے۔ اسی طریقے سے 1995 کے ڈیٹن معاہدے میں بوزنیا کی جنگ ختم کرنے کے لیے بھی ثالث نے صرف ملاقاتیں نہیں کروائی تھیں، بلکہ اس نے ہر نقطے پر الگ الگ اعتماد سازی کی تھی۔ موجودہ بحران کیا اس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ موجودہ بحران میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کے پاس نہ امریکہ جیسی عالمی طاقت ہے، نہ پاکستان کسی فریق کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت صرف یہ ہے کہ دونوں ممالک اس سے بات کرنے پر آمادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو بعض ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان کو میڈیٹر کی بجائے فیسیلیٹیٹر قرار دے رہے ہیں، یعنی ایک ایسا ملک جو مذاکرات کا دروازہ کھولا رکھ سکتا ہے لیکن کسی معاہدے پر عمل درآمد کرانے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اگر پاکستان مکمل طور پہ غیر مؤثر ہوتا تو ایران بار بار اسلام آباد سے رابطہ نہ رکھتا، امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے اوپر آمادہ نہ ہوتا یا اس ایم او یو کا تذکرہ بار بار نہ کرتا، اور نہ ہی آج دوبارہ ایرانی قیادت کو پاکستان آنے کی دعوت دی جا رہی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان جنگ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن جنگ روکنے کے لیے ضروری رابطے برقرار رکھنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفارتی سرمایہ ایک مستقل امن کے اندر تبدیل ہوگا، یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح ایک اور عارضی وقفہ ثابت ہوگا جس کے بعد میدان جنگ دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ بہت سے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں 1.15 ٹریلین کا اگر بجٹ امریکہ ایلوکیٹ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، اور اگر ایران خطے کے اندر کنٹرولڈ کانفلکٹ کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا رہے تو اسے بھی یہ جنگ کسی نہ کسی حد تک سوٹ کرتی ہے۔ لیکن وہ جو دیگر ممالک ہیں، جو ایشیائی ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک، ان ممالک کی پالیسی چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، سفارتی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے، وہ تباہی کے دہانے پہ۔ تو اس لیے وہ فیسیلیٹیٹر کو یہ پھر سے آمادہ کر رہے ہیں کہ ایران کو راضی کیا جائے، امریکہ تک پیغام رسانی کی جائے اور ہمارے لیے کوئی نجات کا سامان کیا جائے۔ دیکھیے کہ نجات کس کی ہوتی ہے اور شکنجہ کس پہ مزید سخت ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔